اس نے پوری طاقت کے ساتھ ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا، نشانہ اس کا نیچے بیٹھے ہوئے شخص کا سر تھا۔ جیسے یہ ہتھوڑا اس کا ہوا میں گیا، نیچے بیٹھا ہوا شخص ڈر گیا اور اس نے اٹھ کے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ کھڑے ہوئے شخص کو بڑا سخت غصہ آیا، اس نے وہی ہتھوڑا ہوا سے لہراتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے سر میں دے مارا۔ نیچے بیٹھے ہوئے شخص کا سر دو حصوں میں بٹ گیا، آنکھیں اس کی نکل کے فرش پہ جا گری۔ اس کا غصہ اس چیز سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے اس کی لاش کو دیکھا کہ اس کی لاش سے پوری کشتی جو ہے گندی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے اس کی لاش کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے گہرے سمندر کے اندر پھینک دیا، اسی سمندر میں جس میں 1 منٹ پہلے ایک زندہ شخص چھلانگ لگا گیا تھا۔ 13 دن سے ہتھوڑے چلا چلا کے یہ شخص تھک چکا تھا۔ اس نے ہتھوڑا ایک سائڈ پہ رکھا، ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور وہی کام شروع کر دیا جو کام اس بندے نے تھکاوٹ کے بعد ختم کیا تھا۔ نیا شخص جس نے ہتھوڑا پکڑا تھا، اس نے اپنے باقی 4 ساتھیوں کو کہا، اس سامنے بیٹھے ہوئے تندرست شخص کو اٹھاؤ اور اس کو الٹا لٹکاؤ، اس کے 2 بندے ہاتھ پکڑو، 2 بندے اس کی ٹانگیں پکڑو۔ انہوں نے سر پل جھپکتے ہی اس کی جھپٹ پڑے اور اس کو اٹھا کے الٹا لٹکا دیا۔ ہتھوڑے والا آدمی اس کے جسم کے اوپر یوں ہتھوڑا پھیرنے لگ گیا اور صحیح اس کی ریڑھ کی ہڈی کا نشانہ لے کے اس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ پوری طاقت کے ساتھ ہتھوڑا دے مارا۔ سر اس کی ہڈیاں ٹوٹنے اور چیخ کی ہلکی سی آواز نکلی، کیونکہ سمندر کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چیخیں اور درد اور کرائیں وہیں سمٹ کے رہ گئیں۔ یہ دردناک منظر دیکھ کے اس کشتی پہ سوار جو باقی نوجوان تھے، انہوں نے ڈر کے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ کچھ کو تو سر سمندر زندہ نکل گیا، کچھ 2-4 کو تیرنا آتا تھا، وہ کئی گھنٹے تیر کے اپنی جان بچاتے رہے۔ انہی میں سے ایک جو بہت تندرست آدمی تھا، اس کی طرف جب وہ تھوڑا لے کے بڑھے تو اس نے رحم کی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی نظروں میں تو کوئی رحم نہیں ہے، اس نے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، اگر تم لوگوں میں سے کوئی بچ جائے اور پاکستان واپس جائے تو میرے گھر لازمی جانا، میرے بچوں کے سر پہ پیار دینا اور انہیں بتانا کہ تمہارے باپ کی کوئی قبر نہیں ہے، اس کی قبر پورا سمندر ہے۔ پچھلے 13 دنوں سے 50 لوگوں کے ساتھ یہ خونی کھیل ایک کشتی پہ کھیلا جا رہا تھا۔ یہ جو واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ میرے اور آپ جیسے پاکستانیوں کے ساتھ موروکو کے گہرے سمندر میں ہوا ہے۔ 50 لوگ اس کشتی پہ سوار تھے، اس میں سے 2 یا 3 زندہ بچ پائے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے نے یہ ساری داستان سنائی ہے۔ اچھا، اس میں 2 بھائی بھی تھے، 3 کزن بھی تھے۔ اس طرح پنجاب پاکستان کے خوبصورت نوجوانوں سے یہ کشتی بھری ہوئی تھی۔ اچھا، ان میں سے کوئی بھی غریب گھر کا نوجوان نہیں تھا، سب لوگ 40-40 لاکھ روپیہ دے کے اسپین کی طرف رخت سفر باندھ کے جا رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی غریب گھر کا بچہ 40 لاکھ روپیہ تو سر نہیں بھر سکتا۔ ان 50 نوجوانوں میں کوئی بھی غریب گھر کا نوجوان نہیں تھا، سب اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں سے تھے۔ اب دیکھ لینا، 40 لاکھ کوئی غریب گھر کا بچہ نہیں بھر سکتا۔ اچھا، ان سب نوجوانوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو پلین کے ذریعے ہم اسپین لے کے جائیں گے، موروکو تک ان کو سفر بھی پلین پہ کرایا گیا۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو کسی کشتی یا سمندری راستے سے ہم نہیں لے کے جائیں گے۔ ان کو 40-40 لاکھ روپے لے کے موروکو تو پہنچا دیا گیا بائی پلین، لیکن وہاں پہ ایک لمبا سفر جو ہے صبر کا وہ شروع ہو گیا۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے۔ اچھا، وہ ٹائم بائی نہیں کر رہے تھے کہ آگے کے حالات جو ہے موافق نہیں ہو رہے تھے، ان کے مطابق نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ ان کو ذہنی طور پہ تھکا رہے تھے اور 1 مہینے بعد ان کی مائنڈ میکنگ شروع کر چکے تھے کہ اگر آپ لوگ جہاز کا انتظار کرتے رہے تو ہو سکتا ہے سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں آپ کے ڈاکومنٹس بننے میں، 1 یا 2 رات ہمیں آپ کی چاہیے، تھوڑا سا رسک ہے، ہم سمندر کے ذریعے آپ کو فوراً اسپین پہنچا دیں گے۔ 1 مہینہ تو وہ نوجوان رجسٹ کرتے رہے، لیکن 1 مہینے بعد وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کشتیوں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ بدقسمت صبح بھی آئی، وہ سب لوگ اٹھے، نہائے، اچھے کپڑے پہنے، بلکہ اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب ہم جا کے یورپ میں نکلیں گے اور یورپ پہنچ کے اگر ہم نے اچھے کپڑے نہ پہنے ہوئے تو گورے کیا سوچیں گے۔ وہ اٹھے، اپنی ماں باپ سے فون پہ بات کی کہ اب آپ سے یورپ میں ہی بات ہوگی۔ ماں باپ انتظار کرنے لگے کہ ہمارے بیٹے اب اسپین پہنچ کے فون کریں گے، لیکن یہ صبر جو ہے وہ لمبا ہوتا گیا۔ 10 دن بعد خبر آئی کہ وہ کشتی ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، سب لوگ ڈوب کے مر گئے ہیں۔ ماں باپ نے صبر کر لیا، انہیں پتا تھا کہ یہ رسک انوالو ہے، وہ روئے دھوئے لیکن صبر آ گیا۔ لیکن سر قسمت کا مارا 1-2 سروائیور جو بچ گئے، انہوں نے باہر نکل کے جب پولیس کو سٹوری سنانا شروع کی، میڈیا پہ انٹرویوز دینا شروع کیے کہ اصل میں کشتی نہیں ڈوبی، ہمارے ساتھ کیا دردناک واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے ایک لمحہ جو ہے وہ میڈیا کو بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ میڈیا کو بتا رہے تھے کہ کس طرح تھوڑے سروں پہ چلائے جا رہے تھے، 13 دن یہ خونی کھیل جاری رہا، ویسے ویسے پنجاب کے ہر گھر میں سر قیامت کا سما شروع ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 2 دن پہلے تک جو پنجاب پورا ہے اس کے اندر قیامت آ چکی ہے۔ سر پرابلم بہت سمپل ہے جو مجھے سمجھ آیا، ہر نوجوان سے 40 لاکھ روپے انہوں نے اکٹھا کیا ہے، جو کروڑوں میں اماؤنٹ جا کے بنتی ہے۔ اصل میں وہ ایجنٹس تھے ہی نہیں، اصل ایجنٹس تھے ہی نہیں، وہ فیک ایجنٹس تھے، ان کا یہ کاروبار تھا، انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا، انہیں کشتیوں میں بٹھا کے سمندر کے اندر لے گئے، انہیں تھا کہ ہم کشتی ڈبو دیں گے اور باہر آ کے بتا دیں گے کشتی ڈوب گئی ہے، سب لوگ صبر کر لیں گے، کیونکہ ایک یوزول واقعہ ہوگا، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے جو ڈنکیاں لگا کے نوجوان جاتے ہیں۔ لیکن 1-2 سروائیور بچ گئے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے باہر آ کے ساری حقیقت بتا دی۔ سر میں نے ان نوجوانوں کی تصویریں دیکھی
دیکھی ہیں, 20 سے 35 سال کے خوبصورت نوجوان تھے, ماؤں نے پتہ نہیں پال پوس کے کیسا بڑا کیا ہوگا, 40 لاکھ روپے پتہ نہیں کیسے ارینج کر کے ایجنٹوں کو دیے ہوں گے, اور آپ واپس ان کی لاشیں بھی نہیں آ سکتی. سر اس ملک کا آپ المیہ دیکھ لینا, غریبوں کے بچے جو ہے وہ ایران کے ذریعے گریس کی طرف ڈنکی لگاتے ہیں اور رستے میں ایجنٹوں یا پولیس کے ذریعے مارے جاتے ہیں. جو مڈل کلاس کے بچے ہیں وہ موروکو میں مارے جاتے ہیں اسپین جاتے ہوئے. سر اب دیکھ لیں یہ خوبصورت نوجوان بھی اگر اس ملک سے مایوس ہیں کوئی تو وجہ ہوگی. اب دیکھیں 40 لاکھ روپیہ دے کے یہ گریس جانے کو تیار تھے لیکن پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک سے سخت مایوس ہو چکے تھے. اچھا اب دیکھ لینا جو مایوس نہیں ہیں وہ اسلام آباد اور لاہور احتجاج کرنے کے لیے گئے ہیں, آج فوجی ٹرائل کے ذریعے 2 4 5 10 سال کے لیے وہ اندر ہو گئے ہیں یا مقدمے بھگت رہے ہیں. سر میرے خیال میں پنجاب کا کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں بچا جہاں کا ایک نہ ایک بچہ لازمی ایجنٹوں کے ہاتھوں یا ان کی صرف پیسوں کے لالچ میں اس کی جان نہ گئی ہو. سر اس ملک کے بچے بھی کیا کریں, دیکھیں نا ووٹ وہ کسی کو ڈالتے ہیں کسی کے ڈبے سے نکلتا ہے, 20-25 ہزار سے اوپر کی انہیں نوکری نہیں ملتی, احتجاج وہ کر نہیں سکتے, گیس بجلی ملک میں ہے نہیں, وہ کریں تو کرے کیا. ملک کی پالیسیز اور حالات دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں ویزاز دینے کو تیار نہیں ہے, ڈنکیاں لگا کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی جاتے ہیں.